پہلا پارٹ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس ویڈیو کو پہلے دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو بھی دیکھنا ہے، تو آپ ذرا لانگ دیکھیے گا تاکہ یوٹیوب میری ویڈیو کو آگے پہنچائے۔ پلیز پلیز آپ لوگ جو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں نا، اس کی وجہ سے میرا بہت نقصان ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا یہ احسان ہوتا ہے مجھ پر، سمجھے کہ محنت وصول ہو جاتی ہے جب آپ تھوڑا سا لانگ دیکھتے ہیں۔ پلیز یہ ضرور کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں بنا کسی انتظار کے آج کے ناول کی جانب۔ اور اگلے دن بخار کی وجہ سے وہ ولیمے پہ بھی نہیں جا سکی تھی، تو رات کو انکل اور پپو اس کی خبر لینے آئے تھے۔ ارے پاگل لڑکی، اتنے سے سفر سے بیمار ہوگی، انکل نے سر پہ چپت رسید کرتے ہوئے کہا۔ انکل کا مزاج بہت ہی اچھا تھا، وہ اس گھر کے داماد تھے مگر بیٹی جیسے تھے، اور اس کے تو ویسے ہی فیورٹ تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ یہ لو رسالے لیے نا، انکل نے واپس جاتے اس کی مٹھی میں پیسے دباتے ہوئے کہا۔ امارا بیگم نے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا، مگر معاملہ رسالوں کا تھا تو وہ اگنور کر کے۔ پھر کچھ دیر کے بعد انکل اور پھپھو چلے گئے۔ لا پیسے مجھے دے، امی نے پاس آ کر کہا۔ نہیں نہیں، میں نہیں دوں گی، یہ مجھے انکل نے دیے ہیں، وہ گڑبڑا کر بولی۔ بکواس نہ کر، ماں نے ہی خرچ کرنے ہوتے ہیں آگے، اور لڑکیاں اتنے پیسے رکھتے اچھی نہیں لگتی، امارا بیگم نے کہا۔ ہاں، لڑکیاں تو سانس لیتی بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ چڑ کر پیسے پھینک کر اندر کی جانے پڑ گئی۔ بال آج عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ سومیا کی طبیعت خراب ہے تو اس کا دل جیسے ہر چیز سے اچاٹ گیا تھا۔ پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اس کا نمبر ملایا، مگر دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ فون اٹھاؤ سومی، اس نے میسج بھیجا۔ کیوں؟ جو کہنا ہے میسج پہ کہہ لیں، دوسری طرف سے رپلائی آیا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، بالاج نے کہا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، دوسری طرف سے جواب آیا۔ اتنی ضدی کیوں ہو تم؟ وہ جلا گیا۔ تھپڑ مارا تھا آپ نے مجھے، اور سوری بھی نہیں بولا، دوسری طرف سے فوراً نہ روٹھے پن انداز سے جواب آیا۔ غلطی تمہاری تھی، تم غلط بات کر رہی تھی سومی، بالاج جلا کر بولا۔ اگر غلط ہوں تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بکواس مت کرو، اگر میرے سامنے ہوتی نا تو ایک اور تھپڑ مارتا تمہاری اس بکواس پر۔ بالاج کا دماغ گھوم گیا۔ میں کوئی غریب مسکین لڑکی نہیں ہوں کہ آپ تھپڑ مارتے جائیں گے اور میں چپ چاپ سا ہوں گی۔ اچھا، کیا کرو گی تم؟ بالاج نے غصے سے ٹائپ کیا۔ امی کو بتاؤں گی، اور ابو جی کو بھی، دوسری طرف سے توقع کے مطابق جواب آیا تھا۔ بالاج کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا تو بتا دو پھر، میں بھی بتا دوں گا کہ تم نے بدتمیزی کی تھی۔ واٹ؟ دوسری طرف سے جواب آیا۔ یس، آپ بہت ہی بدتمیز ہیں، اور بالاج نے ٹائپ کیا، خڑوس ہے، اور چنگیز خان ہلاکو خان ہے، اور بالاج نے چرانے والا کارٹون بھیجا۔ بھاڑ میں جائیں، تم جہاں کہوگی میں چلی جاؤں گا میری جان۔ شٹ اپ، خبردار جو مجھے اس بیہودہ لفظ سے بولا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، بالاج نے مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا۔ یہ بھی بیہودہ لفظ ہے۔ اوکے بیبی، بالاج نے کہا۔ جسٹ گو ٹو ہیل اینڈ بائی، دوسری طرف سے دبا ہوا جواب آیا۔ تو میڈم، اب تمہیں میں اس قدر جانو مانو بیبی بول کر زچ کروں گا کہ پاگل ہو جاؤ گی۔ بالاج دل ہی دل میں مخاطب ہوا اور پھر سر جھٹک کر اپنے بیڈ کی جانے پڑ گیا۔ آج علی کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے تو وہ کچن میں مصروف تھی۔ سومیا نے چاول چک کر باقی کام نپٹائے اور علی کے کپڑے نکال کر دیے۔ کچھ دیر کے بعد مہمان آ گئے تھے اور علی کو فوراً ہی ہاں کر دی گئی تھی، اور اسی وقت شگن رکھ گئے تھے۔ لو جی، ہم نے لڑکی دیکھی نہیں، وہ رشتہ بھی پکا کر کے۔ کتنے ارمان تھے میں رشتہ دیکھتی، پھر ریجیکٹ کرتی، اور پھر 10-12 کے بعد لڑکی پسند آتی۔ سومیا اپنے دھیان میں ہی بول رہی تھی کہ امارا بیگم کے دھموکے سے اس کی زبان کو بریک لگا۔ درفٹے منہ سومی، ایسی بات سوچی بھی کیسے تم نے؟ تمہاری ماں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو نہیں ٹھکرایا، کیونکہ میں خود بیٹیوں والی ہوں۔ ہائے ہائے امی، مذاق کر رہی تھی، اور آپ اتنی سیریس ہو جاتی ہیں کہ اپنی نازک اندام بیٹی کو اپنے بھاری بھرکم ہاتھوں سے مارتی ہیں۔ اگر کسی دن کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی نا تو آپ کے بالاج نے لے جانے سے انکار کر دینا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا زیادہ باتیں نہ کر اور جا کر کچن سمیٹ بھابھی کے ساتھ، امارا بیگم نے کہا تو وہ برے برے منہ بناتی اندر کچن کی جانے بڑھ گئی۔ بالاج نے سومیا کا نمبر ملایا تو اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اتنا غرور ہے نا اس لڑکی میں کہ حد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
اسے مجھ سے بات نہیں کرنی تو میں کون سا مرا جا رہا ہوں اس کے عشق میں۔ بالاج بڑبڑایا اور موبائل ٹیبل پر پٹک کر فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ دونوں بالکل ایک ہی جیسے ضدی تھے۔ نہ سومیا نے اسے فون کیا، نہ پھر دوبارہ بالاج نے اسے فون کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی اپنی مصروفیت میں دن گزرے گئے اور علی کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ زور و شور سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ میل کا دن آ پہنچا تھا۔ بالاج بیٹا، رات کو فنکشن میں جلدی آ جانا، یہ نہ ہو کہ تم شاپ سے جلدی فارغ نہ ہو، سسرال ہے وہ تمہارا، اور ہاں گھر کے داماد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ جلدی فارغ ہو کر پہنچ جاؤں وہاں، بالاج نے کہا، اور پھر وہ اپنی شاپ پر جانے کے لیے نکل گیا۔ شام کو وہ جلدی گھر واپس آیا اور تیار ہو کر وہ سومیا کے گھر روانہ ہوا تھا۔ سب لوگوں سے مل چکا تھا سوائے سومیا کے۔ اس نے اس کا پوچھا، اہم اہم سومی کچن میں روٹیاں بنا رہی ہے بالاج بھائی؟ شادی والے دن بھی وہ کام کر رہی ہے؟ بالاج حیران ہوا۔ ہاں، وہ دراصل نان وغیرہ کم پڑ گئے تھے اور خالو جی نے کہا کہ گھر میں ہی روٹیاں بنائیں، اور وہ اس وقت غصے میں روٹیاں بنا رہی ہے، موڈ کافی زیادہ خراب ہے۔ چلے میں بھی دیکھ لیتا ہوں، موڈ خراب ہونے کے بعد وہ لگتی کیسی ہے، بالاج نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو اس دشمن جان کو دیکھ کر سانسیں تھم سی گئی تھی۔ حجاب میں مقید چہرہ آگ کی تپش سے سرخ ہو رہا تھا۔ لانگ ویلویٹ کے پیچ والی سی گرین کلر کی فراک اس پر بہت جچ رہی تھی۔ ایک روٹی ملے گی؟ بالاج نے اس کے پیچھے جا کر اس کے کان میں کہا تو وہ ہڑبڑا کر مڑی اور دونوں کا سر ایک دوسرے سے ٹکرایا۔ اوف اللہ جی، سر پھاڑ ڈالا میرا، سومیا نے دہائی دی۔ ویسے آج تو میری موٹو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ آپ نا مجھے موٹو مت بولا کرے، میں آپ کو بہت موٹی لگتی ہوں تو خود کو بھی ذرا شیشے میں دیکھ لیجئے، میری کمر تو آپ سے پتلی ہے۔ اچھا واقعی؟ ذرا چیک تو کرواؤ، بالاج نے آنکھ دبا کر کہا تو سومیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے اپنی امی کو آواز دے دینی ہے اور انہیں بتاؤں گی کہ آپ کتنی بیہودہ باتیں کرتے ہیں مجھ سے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ اچھا میڈم، چلو آواز دو اور جلدی سے ممانی کو بلاؤ، میں بھی ان سے کہوں گا کہ آپ کی بیٹی مجھے نا میسج کر کے کھپاتی تھی نکاح سے پہلے، اور اس قدر بیہودہ شاعری بیچتی تھی کہ حد نہیں۔ بالاج نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا، آپ میری امی سے شکایت لگائیں گے؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر بولی، تم اگر لگاؤ گی تو میں بھی لگا دوں گا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے چبا چبا کر بولا، آپ بہت ہی مطلبی انسان ہیں، میں اپنی امی کو بتاؤں کیا آپ نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا؟ میری امی نے بھی کبھی مجھے تھپڑ نہیں مارا تھا، وہ منہ بنا کر بولتی بالاج کو ہنسنے پر مجبور کر کے۔ نہیں بتاتا میری جان، وہ جان لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اور اس کی آنکھوں میں شرارت دوڑ رہی تھی۔ سومیا نے دانت کچکچا کر اس سے دیکھا اور دوبارہ سے روٹی بیلنے لگی۔ میرے لیے اچھی سی روٹی بنا کر لانا، اور جلی ہوئی بالکل نہ ہو، کنارے بھی موٹے نہ ہو تمہاری طرح، بالاج نے کہا تو وہ مڑ کر اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپ یہاں سے جانے کا کیا لیں گے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جل کر بولی۔ آئی لو یو بول دو تو چلا جاؤں گا۔ کیوں بولوں میں؟ اور آپ کو بولنا چاہیے نا مجھے آئی لو یو، وہ ناک کوڑ کر بولی۔ آئی لو یو میری موٹو، وہ اس کے کان کے پاس بولا تو سومیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ اسے بھی بولا ہوگا نا آپ نے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی تو بالاج نے زور سے اپنی مٹھیاں بیچ لی۔ تم ہمیشہ اس کو ہمارے بیچ میں کیوں لاتی ہو؟ بالاج نے غصے سے کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہی ہے نا، ویسے بھی پیار تو ایک بار ہی ہوتا ہے، اور وہ تو آپ کر چکے ہیں۔ شاہ رخ خان کہتا ہے ہم ایک بار جیتے ہیں، ایک بار ہی مرتے ہیں، اور محبت بھی ایک بار ہی ہوتی ہے، وہ فلسفہ جھاڑتے ہوئے بولی۔ تمہارے شاہ رخ خان کی ایسی کی تیسی۔ ویسے یہ ڈائلیگ جس سے اس نے بولا تھا نا، بعد میں دوسری شادی بھی اسی سے کی تھی، فلم میں میری ڈرامائی کمین، وہ اس کے ماتھے پر چپت رسید کرتے ہوئے بولا۔ ہاں تو وہ دوسری شادی ضرور تھی، مگر اسے محبت ہمیشہ اسی سے تھی، اور یہ بات اس کے جانے کے بعد اسے معلوم ہوئی۔ وہ گردن کڑا کر بولی، میری جان وہ صرف ایک مووی ہے، اور حقیقی لائف میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا نا تو مرد کو کبھی بھی 4 شادیوں کی اجازت نہ ہوتی۔ مرد کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے،
اگر چار چار کو رکھ سکتا ہے تو محبت کیوں نہیں کر سکتا؟ اور میری یہ بات 100% درست ہے، میں واقعی تم سے محبت کرنے لگا ہوں، بہت محبت، کہ اب تمہارے بغیر جینا مشکل ہوا ہے میرا۔ بالاج نے مخمور لہجے میں کہا، دیکھیے مجھے ایسی باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تو پھر کیسی پسند ہیں وہ بتا دو، میں وہی کر لوں گا۔ بالاج نے کہا، پلیز جائیے یہاں سے۔ وہ جھلا کر بولی، آئی لو یو اگین۔ وہ مسکرا کر کان کے پاس بولا اور اس بار چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ بالاج بھائی، آپ کی ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، سومیا کے خالہ زاد نے پاس آ کر کہا تو بالاج مسکراتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد سومیا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکن کو قابو میں کرنا چاہا۔ چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ وہ آج جان چکی تھی۔ پھر کچن سے فارغ ہو کر باہر آئی تو انکل سامنے بیٹھے تھے۔ سومیا پتر، کھانا کھایا ہے؟ انکل نے پوچھا۔ امی نے تب سے تو کچن میں گھسایا ہے تو کیسے کھاتی؟ پتہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ امی نے مجھے کہیں یتیم خانے سے لیا ہے۔ ویسے کہتی ہے کہ دھیاں مہمان ہوتی ہیں اور مہمانوں سے اتنا کام کرواتا ہے کوئی؟ تو منہ بنا کر بولی تو انکل کہا لگا کر ہنس پڑے۔ ہاں ہو پتر، یہ تو بہت ظلم ہوا آپ کے ساتھ۔ اور ایک اور ظلم والی بات بتاؤں؟ انکل نے کہا۔ کیا؟ وہ سالن بھی تھڑ گیا ہے۔ انکل کی بات پر سومیا کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ نہ کریں انکل، وہ بامشکل بولی۔ کوئی نہیں، بالاج شوارما لا دیتا ہے، انکل نے کہا اور بالاج کو اشارہ کیا۔ جا بالاج، جلدی سے شوارما لا۔ کوئی ضرورت نہیں صادق بھائی، اور تم چپ چاپ جا کر مسالے سے روٹی کھا لے، گھر والوں کو کھانا نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں ہوتی، مارا بیگم نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ بالاج کے سامنے اپنی عزت افزائی پر وہ جزر بزر ہو گئی۔ ہاں، گھر والوں کے تو پیٹ نہیں لگے ہوتے نا، وہ چڑ کر بولتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو سب لوگ مہندی لگوا رہی تھی۔ سومی، مہندی لگوا لے، علیزے نے کہا۔ خبردار جو مہندی کا نام بھی لیا اتنی سردی میں، مجھے ویسے بھی مہندی پسند نہیں، بھائی کو پسند ہے نا، علیزے نے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ ہو لگوا لو نا یار، بھائی خوش ہو جائیں گے۔ مجھے کسی کو خوش نہیں کرنا، پہلے ہی بھوک سے پاگل ہوئی ہوں۔ وہ تب کر بولتی مڑی تو پیچھے کھڑے خشمگی نگاہوں سے دیکھتے بالاج کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ بالاج خنکارتا ہوا اندر داخل ہوا۔ شورما کون سا کھاؤ گی؟ بالاج نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، وہ منہ بنا کر بولی۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو سومی؟ بالاج نے جھلا کر کہا۔ میں نے کوئی ضد نہیں کی، میں صرف منع کر رہی ہوں کہ مجھے نہیں کھانا۔ وہ جلدی سے بولی۔ کھانا نہیں ہے یا میرے پیسوں کا نہیں کھانا؟ بالاج نے ناگواری سے کہا۔ بھائی آپ لے آئیں، یہ بس ایسے ہی بولتی ہے، علیزے نے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جا رہا ہے، اور اگر اس نے نہ کھایا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سومیا کے سرد لہجے پر سہم کر چپ ہو گئی۔ پھر بالاج نے اسے شورما لا کر دیا تو اس نے چپ چاپ کھا بھی لیا، سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اٹھ کر چپ چاپ مہندی لگا لو تم، علیزہ نے اس کا کمفرٹ اتارتے ہوئے کہا۔ میں نے بولا نہ نہیں لگوانے کی ضد مت کرنا، سومیا نے غصے سے کہا اور کمفرٹ ٹان کر لیٹ گئی۔ اگلے دن بالاج نے بوسکی کے شلوار قمیض کے ساتھ واسکٹ پہن رکھی تھی اور کافی نگاہوں کا مرکز بنا تھا، مگر اس کی نگاہیں صرف سومیا کو تلاش کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو بالاج کی دھڑکن تھم سی گئی۔ وائٹ کلر کی فراک جس پر پنک کلر کا ویلویٹ پیچ اور گلا لگا تھا، اس پر خوب جچ رہا تھا۔ لمبے بال آج کھلے چھوڑے تھے اور سر پر دوپٹہ جمایا ہوا تھا۔ بالاج میں ہاتھوں میں پکڑے گجرے دیکھ کر اس کی طرف بڑھ گیا، پھر بڑے استحقاق سے اس کا ہاتھ پکڑ کر گجرے پہنائے۔ وہ دم خود اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نظر سامنے سے عطیہ ماریہ بیگم پر پڑی تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی اور جلدی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی اور تیزی سے نیچے اتر گئی۔ کچھ دیر میں صحرا بندی کے بعد بارات نکل گئی تھی اور وہ لوگ میرج ہال پہنچے۔ سومیا ایک ٹیبل کی طرف بڑھ گئی جہاں دو خواتین پہلے سے بیٹھی تھی۔ اپنی عادت کے مطابق وہ جلد ہی ان خواتین کے ساتھ فری ہو گئی تھی۔ ہمارا بھائی کا اپنا میڈیکل سٹور ہے ماشاءاللہ، ایک خاتون بولی۔ ہاں، اور ہم اس کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کا کہیں رشتہ طے تو نہیں ہوا؟ دوسری خاتون نے کہا۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ اور یہ اچھی خاصی آنٹی ٹائپ لڑکی آپ کو کنواری لگتی ہے؟ بالاج جو کب سے ان کی باتوں کو برداشت کر رہا تھا
पास आकर तंजिया लहजे में बोला और साथ ही सौम्या के पल पल बिगड़ते चेहरे के जावियों से हंस उठा रहा था। आपको आंटी लगती मैं? वो सदमे से बोली। अब इतनी मोटी हो तो आंटी टाइप ही लगती हो ना, बालाज ने कहा। सौम्या ने आंखें मीच कर गुस्सा कंट्रोल किया और फिर मुस्कुराती हुई उन खातून की तरफ देखने लगी। आपी जी, मेरी शादी बिल्कुल भी नहीं हुई, दूल्हे की बहन हूँ और वाहिद कवारी हूँ, सौम्या ने कहा तो बालाज के माथे पर अनगिनत पड़ गए। तुम? बालाज ने दांत पीस कर कहा तो सौम्या घबरा कर निगाहें फेर गई। बालाज गुस्से से बाहर की जाने पड़ गया। पूरे फंक्शन में ख्वातीन की साइड पे नहीं गया था। फिर वो अली की दुल्हन को रुखसत करवा कर घर पहुंचे तो बालाज हाथ मुंह धोने के लिए अमारा बेगम के रूम की तरफ बढ़ गया और अंदर से आती आवाजों पर वो थम गया। वो दोनों औरतें सोमिया के रिश्ता मांग रही थी। पता नहीं ये लड़की उनसे बातें क्यों कर रही थी। अमारा खातून की बात पर बालाज की रगे बन गई। वो तेजी से मुड़ा और सोमिया के रूम में आया और इत्तफाकन वो रूम में अकेली थी। बालाज ने उसके बाजू से दबोच कर उसका रुख अपनी जानब किया। तुम खुद को समझती क्या हो? कल से तुम अगर इतना बन सवर कर वलीमे पे गई ना तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी। बालाज ने चबा चबा कर कहा। क्यों नहीं होंगी तैयार? मैं तो जरूर तैयार होकर जाऊंगी, आपके हुक्म की गुलाम नहीं हूँ। वो अपना आप छुड़वाते हुए गुस्से से बोली। बकवास बंद करो अपनी। जानती भी हो आज तुम्हारा रिश्ता आया है और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने खुद उन खातून को रिश्ता का अंदिया दिया। क्या बोले जा रहे हैं आप? और मैंने ऐसा कब किया? देखे, मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। तुमने ही उनसे बोला था ना कि तुम शादीशुदा नहीं हो, तो किसको इल्जाम दूं मैं? क्या जरूरत थी ये बकवास करने की? और हाँ, मैं तो सिर्फ बकवास करती हूँ, आप तो इरशाद फरमाती है ना। सौम्या ने गुस्से से कहा। तुम बदतमीजी से बात कर रही हो मेरे साथ। तमीज से तो आप भी बात नहीं करते। अगर आप बदतमीजी करेंगे तो मुझसे भी ऐसे ही सुनेंगे। अगर आपको गुस्सा आता है तो मुझे आपसे ज्यादा गुस्सा आता है। आप उन खातून के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे थे, मुझे मोटी आंटी बोलकर। अगर मैं आपको मोटा अंकल बोलूं तो? वो कमर पर हाथ रखकर चिढ़कर बोलती, बालाज को हंसने पर मजबूर करके। तो तुम भी मुझे बोल देती मोटा अंकल। मैं तुम्हारी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। फिर मैं तो तुम्हें मोटो प्यार से बोलता हूँ ना, बालाज ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बेबाक अंदाज पर सोमिया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। मुझे तो ये प्यार नहीं लगता। वो जल्दी से अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बोली। तो अगर मैं प्यार से तुम जानू मानू सोना बोलता हूँ तो वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तो अब बोलो, क्या बोला करो? बालाज ने सीने पर बाजू लपेटते हुए पूछा। कुछ और भी तो बोल सकते हैं ना, जैसे सब घर वाले मुझे प्यार से सोमी बोलते हैं, तो आप भी प्यार से मुझे कोई और नाम दे सकते हैं। वो कंधे उचकाकर बोली। ओके, फिर मैं तुम्हें आज से सैम बोला करूंगा। बालाज ने उसका रुखसार छूने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। वो तेजी से पीछे हो गई। इतना तो हक है ना मेरा, बालाज ने गंभीर लहजे में कहा। कोई हक वक नहीं है, रुक सीधी से पहले, और रिश्ते टूटते देर नहीं लगती। बकवास मत किया करो। बालाज ने दांत पीस कर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। फूफो आप? वो हड़बड़ाकर बोली तो बालाज उससे ज्यादा हड़बड़ाकर मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था। सौम्या खिलखिलाकर हंसते हुए वॉशरूम में घुस गई। बालाज सर पर हाथ फेरता मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। अली के वलीमे का इंतजाम करीबी पार्क में किया गया था। वलीमे रात का था तो बाहर काफी सर्दी थी। नाजुक मिजाज से सौम्या ससुराल की तरफ से आई कलियों वाली फ्रॉक पहने हुए थी और फैशन खराब होने के डर से वो जर्सी भी पहन कर नहीं आई थी और अब उसके दांत पियानो बजा रहे थे। कुछ देर के बाद अलीज़ी आई और उसके हाथ में बालाज की जैकेट थी। ये पहन लो, भाई ने भेजी है, अलीज़े ने कहा तो हर तरफ से अहम अहम की आवाजें आने लगी। सौम्या ने खजल हो सी होकर जैकेट पकड़कर पहन ली। फिर खाना खुला तो वो हमेशा की तरह रश कम होने का ही इंतजार कर रही थी कि अचानक उसके पास आकर खाना सर्व किया गया। खाना लाने वाला उसका चचाजाद भाई जाहिद था। वाह भाई, बड़ी खिदमत हो रही है, मेरी खैरियत है ना? सौम्या ने हैरानगी से पूछा। मैं इतना अच्छा नहीं कि खिदमत करो, ये तो मुझे बालाज भाई ने कहा था। तायाबू ने उन्हें देखो पर बैठाया हुआ है और उन्होंने सबसे पहले आपके लिए अच्छी अच्छी बोटियां निकाल कर रख ली थी। जाहिद ने आंखें घुमाते हुए कहा तो सौम्या हड़बड़ाकर आसपास मौजूद लोगों को देखा जो कि अपनी हंसी जब्त कर रहे थे।
ہاں ہاں ٹھیک ہے اب جاؤ یہاں سے، سومیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ وہ جی پلاش بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو نا تو ان کے نمبر پر میسج کر دیجیے گا۔ زاہد کے بچے تو یہاں سے دفع ہونے کا کیا لے گا؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ آپ سے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ بڑے لوگوں کی آپ امانت ہے، اگر آپ کی خدمت کے عوض میں ان سے کچھ مانگا نا تو جوتے بھی پڑیں گے۔ زاہد نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ تیری چھترول کر کے رکھ دوں گی۔ سومیا نے غصے سے کہا تو زاہد دانت نکالتا وہاں سے نکل گیا۔ سومیا نے کن اکھیوں سے سب کو دیکھا جو کہ سب کھانے میں مصروف تھے۔ وہ بھی سر چٹک کر اپنی پلیٹ میں سالن ڈالنے لگی۔ پھر ولیمہ ختم ہونے کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک ایک کر کے سب مہمان بھی گھر واپس جانے لگے تھے۔ آبدہ پھپھو اور ان کی فیملی بھی گھر واپسی کی تیاری پکڑ چکے تھے۔ سومیا اپنے کمرے میں چینج کر کے نیلز پر لگی نیل پالش صاف کر رہی تھی کہ بالاج اندر داخل ہوا۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنا دوپٹہ اوڑھا، بالاج میں ہاتھ میں پکڑا پنک گلاب اس کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو مجھے اسٹیج پر لگے پھولوں میں سے ایک پھول دینے کے لیے، وہ منہ بنا کر بولی تو بالاج اس کے انداز پر کھل کر ہنس دیا۔ تم ایک بار گھر آ جاؤ، جو حکم وہ سرکار، سر ماتھے پر، بالاج نے کہا تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ باقی سب آپ کا باہر انتظار کر رہے ہوں گے، وہ جلدی سے بولی۔ دل نہیں چاہ رہا، عجیب بوجھل ہو رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی قیمتی چیز یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ میں نے خیز انداز میں بولتا اس کا دل دھڑکا گیا۔ اگلے سال ہم بھی شادی کر لیں گے بس، اور نہیں رہا جاتا مجھ سے۔ بالاج نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا تو سومیا سے نگاہیں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ I love you سیم میری موٹو، بالاج نے آخر میں شرارتی انداز میں کہا۔ آپ جھوٹ مت بولا کرو، سومیا نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا ایک کے بعد دوسرا پیار اتنی جلدی ہو جاتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے محبت ایک بار ہی ہوتی ہے۔ ہاں تو ایک بار ہی ہوئی نا، جو تمہارے ساتھ محسوس کرتا ہوں وہ تمہاری قسم اس کے ساتھ بھی کبھی محسوس نہیں۔ اگر اس کے ساتھ تھی تو ماضی تھی، میرا حال مستقبل تم ہو۔ اور موویز کم دیکھا کرو، یہ سب بکواس وہیں سے سنتی ہو نا تم، کبھی میری باتوں پر بھی یقین کر لیا کرو۔ بالاج نے ایک ایک کر کے اس کی ساری گرہیں کھول دی تھی۔ غیر اللہ کی قسم نہیں کھاتے، اور میں نے یہ کسی مووی میں نہیں سنا تھا، میری باجی نے بتایا تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ اچھا جی آئندہ سے ایسا نہیں ہے، بالاج نے کہا۔ بھائی امی کہہ رہی کہ چلیں گھر، علیزے نے اندر آ کر کہا تو بالاج اسے نگاہوں میں سماتے ہوئے اسے خدا حافظ بولا اور باہر نکل گیا۔ سومیا گہرا سانس بھرتی میک اپ صاف کرنے لگی۔ بالاج نے ٹیرس پر آ کر سگریٹ سلگا کر لبوں کے ساتھ لگایا۔ اس نے ایک گہرا کش بھرتے ہوئے دھواں فضا میں چھوڑا، پھر اس نے اپنے موبائل سے سومیا کا نمبر ملایا۔ ہیلو۔ 2-3 دن کے بعد سومیا کی نیند سے بوجھل آواز سنائی تھی۔ سو رہی تھی کیا؟ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کیوں؟ میں آپ کو الو لگتی ہوں جو کہ رات کو سوتا نہیں؟ شریف لوگ جلدی ہی سوتے ہیں، دوسری طرف سے چڑھ کر بولی۔ ریئلی؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں الو ہوں؟ اور شریف بھی نہیں؟ بالاج نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ ابھی تو کہا، ویسے اگر میں الو ہوں تو تم بھی مسز الو، کتنا سوٹ کرے گا نا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ بہت ہی بدتمیزی ہیں آپ۔ وہ حسب عادت چڑ گئی تھی۔ کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ میں تو نہیں کرتی، وہ جلدی سے بولی۔ ٹھیک ہے پھر میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ جان سے مار ڈالوں گی، دوسری طرف سے سومی نے دانت پیس کر کہا۔ کس کو؟ دوسری والی کو کیا؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو؟ دوسری کو کیوں ماروں گی؟ وہ بیچاری تو خود مظلوم ہوگی نا۔ سومیا کی بات پر وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ تو اچھا مرد ظالم ہوتا ہے کیا؟ اور کیا، لیکن شریعت نے تو 4 کی اجازت دی نا ہم مردوں کو، اجازت دی ہے، حکم نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ خیر اب تم دل میں ہی ایسی بسی ہو کہ دوسری بھا نہیں سکتی، بالاج نے کہا تو دوسری طرف سکوت چھا گیا۔ کیا ہوا اب؟ میری جان سی کی رانی چپ کیوں ہو گئی؟ بالاج نے پوچھا۔ نہیں نہیں کچھ بھی تو نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ I love you سیم۔ میں سو جاؤں؟ سومیا نے کہا۔ لو یو ٹو تو بول دو، بالاج نے کہا۔ محبت الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی بالاج، سومیا نے آہستہ سے کہا۔ کبھی کبھی الفاظ دل پہ لگے زخموں پر مرہم کا کام کرتے ہیں، اور کسی کے زخموں پر مرہم رکھنا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ وہ بھی بالاج تھا،
الفاظ سے کھیلنا جانتا تھا۔ گڈ نائٹ بلاج۔ اے سنو، بلاج نے جلدی سے کہا۔ جی، کل ڈنر پر چلیں کیا؟ بلاج نے پوچھا۔ امی نہیں مانیں گی، سومیا نے آہستہ سے کہا۔ وہ میں منا لوں گا، بلاج نے کہا۔ اگر منا لیں گے تو چلی جاؤں گی، اور اب میں سو جاؤں؟ شادی کے بعد تم میری طرف فجر ٹائم ہی سویا کرو گی، دیکھنا یہ عادت ڈال دوں گا، بلاج نے کہا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کون کس کو کیا عادتیں ڈالتا ہے، سومیا نے کہا۔ اچھا جی، جی ہاں، سومیا نے کہا۔ اوکے، گڈ نائٹ میری موٹو۔ کھوٹو ہیل، وہ غصے سے بولی۔ یار موٹی کو موٹی بولو تو اتنا غصہ کیوں کرتی ہیں یہ لڑکیاں؟ تو موٹی کو موٹی بولو نا، میں سلیم سمارٹ ہوں، علیزہ کہتی ہے آئیڈیل فگر ہے میرا۔ اچھا، کل میں بھی چیک کروں گا، میں نے خیز انداز میں بولا۔ بہت ہی بے شرم ہے آپ، دوسری طرف سے جلا کر کہا۔ میں تو ایسا ہی ہوں، گڈ نائٹ، سومیا نے کہا اور کال کاٹ دی۔ بالاج مسکراتا ہوا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ پھر صبح اس نے آفتہ بیگم سے امارہ بیگم کی بات کروائی اور کچھ پس و پیش کے بعد امارہ بیگم مان گئی تھی۔ بالاج نے شاپ پر جانے سے پہلے سومیا کو کال کر کے بتایا تو دوسری طرف سے ہنسنے والا ایموجی آیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آپ کی ساسو ماں نے سرپرائز رکھا ہے رات کے ڈنر کے لیے۔ ریئلی؟ واؤ، کیسا سرپرائز؟ بالاج بے چینی سے بولا۔ بتا دیا تو سرپرائز نہیں رہے گا نا، سومیا نے کہا۔ اوکے مائی لو، رات کو ملاقات ہوگی، بالاج نے کہا۔ اور پھر شام کو وہ جب تیار ہو کر سومیا کو لینے پہنچا تو وہ ریڈی ہی تھی۔ امانی جان اجازت؟ بالاج نے سومیا کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس بیٹا بیٹھو، وہ علی اور نئی دلہن بھی تم دونوں کے ساتھ جائیں گے، تو وہ دلہن ذرا تیار ہو رہی ہے۔ امارہ بیگم کی بات پر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر اس کی نگاہ ہنسی ضبط کرتی سومیا پہ پڑی تو اسے سمجھ آ گئی کہ سرپرائز گفٹ مل چکا ہے۔ بالاج دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا، مگر سومیا اس کی حالت کو کافی زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ یار ایسا کون کرتا ہے؟ اس نے وہاں بیٹھے ہی سومیا کو میسج کیا۔ وہ پڑھ کر مسکرا دی۔ صبر سے کام لے، شادی کے بعد آپ کے ساتھ ہی جایا کرنا ہے۔ دوسری طرف سے زبان چراتے کارٹون کے ساتھ جواب آیا۔ یہ شادی سے پہلے کی یادیں ہوتی جو کہ بنانی پڑتی ہیں، ساری یادوں پر آج ممانی نے پانی پھیر دیا۔ سوچو ذرا، جب ہمارے پوتی پوتیاں ہوں گے تو ان کو ہم کیا بتائیں گے؟ اپنی لو سٹوری کہ ہم ڈنر پر جاتے تھے تو کباب میں ہڈی لے کر جاتے تھے؟ اس نے جلا کر ٹائپ کیا۔ چپ چاپ کھانا کھائیں اور سمجھے کہ ہم ڈنر پر آئے ہی نہیں۔ ایسا سوچنے سے دل کو ذرا سی تسلی ہو جائے گی، اور جو اتنا صدمہ لگا ہوا ہے نا وہ بھی آپ کا کم ہو جائے گا۔ وہ میسج پڑھ کر اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر ڈنر سے فارغ ہوئے تو سومیا علی اور بھابھی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ وہ دل ہی دل میں کوڑتا ہوا گھر کے لیے روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر اس نے سومیا کو کال کی تو وہ کال اٹھاتے ہی ہنسنا شروع ہوئی، اور اس کے ہنسنے کی وجہ سے بالاج کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ سومی، یار کیا بدتمیزی ہے، قسم سے آج کا ڈنر نہ زندگی بھر یاد رہے گا، اور ہم اپنے پوتی پوتیوں کو یہ ضرور بتائیں گے۔ ارے سب کی زندگی میں ایک پرسنل ڈنر ہوتا ہے، ہمارا فیملی ڈنر بن گیا۔ دنیا کے انوکھے انسان ہیں تو ہمارے ساتھ انوکھا ہی کچھ ہوگا نا، سومیا نے ہنسی ضبط کرتے ہوا کہا۔ بہت ہی پاگل ہو تم سومی، میں تو ایسی ہی اور ایسی ہی رہنے والی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ اب کب ملیں گے ہم؟ بالاج نے پوچھا۔ شادی والے دن۔ واٹ؟ وہ چلایا۔ ارے ارے کان کیوں پھاڑ رہے ہیں میری؟ امی کہتے ہیں کہ زیادہ ملنے جلنے سے دولہا کا روپ نہیں چڑھتا۔ ہمارے دن نہیں رکھے جو تم اتنی لمبی لمبی چھوڑ رہی ہو، وہ جلا کر بولا۔ امی اجازت دیں گی تو ہی دوبارہ ملیں گے، وہ بھی علی اور بھابھی کی موجودگی میں، وہ آخر میں شرارتی انداز میں بولی۔ یار کیا ہے یہ سب؟ لوگ تو منگنی کے بعد ملتے ہیں، ہم نکاح کے بعد بھی رومانٹک ڈنر کی بجائے فیملی ڈنر کرتے پھر رہے ہیں۔ مشرقی لڑکیوں کی مشرقی امیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ اس کی بات پر بالاج کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، امیوں کی بھی اقسام ہوتی ہے کیا؟ بالاج نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اور کیا، اور ایک امی میں بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں، مشرقی امی، جلاد امی، ساس ٹائپ امی، بیٹیوں کو سب کے سامنے نکمی کہنے والی امی، پوری گھر کا کام کروا کر بیٹھ کر ناول پڑھنے پر سلاواتیں سلانے والی امی، رسالوں کو ردی میں بیچنے والی امی، یہ سب اقسام میری اکلوتی امی جان کی ہے۔ وہ اس انداز میں بولی کہ بالاج کہا لگا کر ہنس دیا۔
بہت اچھا کرتی ہیں ماما نے جو تمہیں رسالوں پر بولتی ہیں. شادی کے بعد میں نے تو تمہارے سارے رسالے بند کر دیے ہیں. ایکسکیوز می، ایسا سوچیے گا بھی مت، ورنہ امی ٹائپ داماد کا ٹائٹل دے دوں گی. وہ تیز لہجے میں بولی. جو مرضی ٹائٹل دینا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر میں تو کنفرم ہے رسالے نہیں پڑھنے دوں گا. بس آج سے میری اور آپ کی دشمنی پکی. جو میرے ناولز کا دشمن، وہ میرا دشمن. او جھانسی کی رانی، ڈائلیگ کم بولا کر، بالاج نے ٹوکا. ٹھیک ہے، میں بات ہی نہیں کرتی. ارے میں نے ایسا تو نہیں کہا نا، بلکہ باتیں کرو، رومانٹک بری کرو، بالاج نے کہا. ویسے رومانٹک رسالے پسند نہیں کرتے، مگر رومانس کی بات چاہیے. ارے اتنے رومانٹک ناول پڑھ کر بھی تمہیں رومانٹک کی اے بی سی نہیں آتی تو بھاڑ میں جھونک دو ایسے ناولز. بالاج جی گڈ نائٹ. اور مجھے بہت نیند آئی ہے. دوسری طرف سے سومیا نے کہا. اوکے گڈ نائٹ سیم اینڈ آئی لو یو. گڈ نائٹ سومیا نے کہا. لو یو ٹو بھی بول دو نا یار، وہ مسکرا کر بولا. گڈ نائٹ بالاج جی، وہ جلدی سے بولی اور کال کاٹ گئی. بالاج سر جھٹک کر سونے کے لیے بیڈ کی جانب بڑھ گیا. سومیا ان چند مہینوں میں بالاج کے بہت قریب ہو گئی تھی، مگر مجال ہے جو کبھی اس کے لو یو پر لو یو ٹو کہا ہو. بالاج نے بھی اسے کہنا چھوڑ دیا تھا. پھر ان دنوں میں ان دونوں کی شادی کے دن رکھ دیے گئے تھے. 1 مہینہ 10 دن کے بعد ان کی شادی تھی. کیسا فیل ہو رہا ہے؟ بالاج نے پوچھا. جیسا فیل ہوتا ہے سب کو، وہ زمانی انداز میں بولی. اب مجھے کیا پتا کہ کسی کو کیا فیل ہوتا ہے. میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ امی نے بتایا کہ تم، جب ہم نے دن مقرر کیا اور سب نے تمہیں دعاؤں کا شگن دیا تو تم رونے لگ گئی. ہاں تو اب لڑکی جہاں ساری زندگی رہی ہو وہاں سے جانے کا تصور کرے تو رونا تو آئے گا ہی نا. وہ جلدی سے بولے. یہ تو ہے. ابو تو اتنے ایکسائٹڈ ہیں کہ آتے ہی پورے محلے میں مٹھائی بانٹ رہے تھے، اور امی چھیڑ رہی ہیں کہ جب بیٹے کی شادی ہو گئی تو تب کیا پورے ملک میں مٹھائی بانٹو گے. بالاج مسکرا کر بولا. وہ مٹھائی اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ ان کو اتنی اچھی بہو مل رہی ہے. جی نہیں میڈم، یہ ان کے لاڈلے بیٹے کی پہلی شادی ہے تو اسی لیے بانٹ رہے ہیں. تمہیں تو پتہ ہی ہے پہلوٹھی کی اولاد ہوں، اور پہلی اس کی شادی ہو تو خوشی تو ہوتی ہے نا. جی جی بالکل، پہلی اور آخری شادی. وہ اتنی تیزی سے بولی کہ دوسری طرف سے بالاج کہا لگا کر ہنس پڑا. ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ وہ چڑ کر بولی. وہ تم اتنا چڑ کر بولی ہو نا کہ پہلی اور آخری شادی تو مجھے ہنسی آ گئی. لیکن خیر تم فکر مت کرو، یہ واقعی میری پہلی اور آخری شادی ہوگی، کیونکہ میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں 2 چڑیلوں کو سنبھال سکوں. بھاڑ میں جاؤ آپ، وہ تب کر بولی. اچھا غصہ مت کرو، ورنہ پھر رنگ کالا پڑ جائے گا اور شادی پر روپ بھی نہیں چڑھے گا. بالاج نے پھر سے چھڑا. آپ مجھے پھر غصہ دلا رہے ہیں بار بار. وہ چڑ کر بولی. اچھا میری جان، نہیں کہتا کچھ. خیر تم یہ بتاؤ کہ ابو جی نے ہماری شادی کے دن گھومنے پھرنے کا انتظام کر دیا ہے، تو ولیمے سے اگلے دن ہم لوگ مری اور کاغان جا رہے ہیں. بالاج نے کہا. او واو، انکل نے دیکھا میری فیوریٹ جگہ کا انتظام کیا ہے. مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ وہ آپ سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. جی نہیں میڈم، وہ آپ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کے لاڈلے بیٹے کی لاڈلی بیگم ہیں. بالاج نے مسکراتے لہجے میں کہا. وہ جب آپ سے میرا رشتہ نہیں ہوا تھا نا، تب بھی وہ میرے ساتھ بہت پیار اور محبت سے بات کیا کرتے تھے. ویسے بھی انکل تو سب سے بہت محبت کرتے ہیں اور میرے تو فیوریٹ ہے. شادی کے بعد ہم باپ بیٹی کیسے آپ کی واٹ لگائیں گے دیکھ لیجیے گا. وہ منہ بنا کر بولی. اچھا جی چلے دیکھتے ہیں بڑی بھاگڑ بلی. بالاج نے شرارتی انداز میں کہا. کیا ہے آپ کو، روز ایک نیا نام دے دیتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی جانور کا. اب مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے. وہ تب کر بولی. اچھا بابا سوری. بالاج نے کہا. گڈ نائٹ. ارے یار اتنی جلدی تھوڑی دیر اور بات کر لو نا. بالاج نے کہا. جی نہیں، میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی، مجھے اب سونا ہے. صبح کو مجھے بازار بھی جانا ہے اپنے لہنگے کا آرڈر دینے. وہ جلدی سے بولی. کل کہیں ڈنر پر چلے؟ نو نیور. امی کہہ رہی ہیں کہ اب میرا آپ سے مکمل پڑتا ہے شادی تک، کیونکہ اگر لڑکی بار بار اپنے ہونے والے شوہر کو اپنا چہرہ دکھائے نا تو اس پہ روپ نہیں آتا. وہ جلدی سے بولی. اوف خدایا، کیا یہ سب سومی، تم ایسی باتوں پر یقین رکھتی ہو؟ بالاج نے جلا کر کہا. میں تو ایسی کسی بھی بات پہ یقین نہیں رکھتی، مگر امی رکھتی ہیں تو اسی لیے ان کی ماننی پڑے گی.
آپ کے دیکھنے سے تو روب کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر امی کی ناراضگی سے میرے اوپر پھٹکار پڑے گی۔ ماں کو ناراض کیوں کرنا ہے؟ سومیا نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، جیسے تمہیں صحیح لگے۔ بالاج نے کہا۔ تھینکس اینڈ گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ مائی لو، بالاج نے کہا اور کال کاٹ دی۔ شادی کی مکمل تیاریاں ہو چکی تھی اور شادی میں محض 7 دن باقی تھے۔ آج اس کا جہیز کا سامان اٹھانے کے لیے اس کے سسرال سے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ سومیا کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ امی کے کہنے کے مطابق وہ آج کچن میں کھڑی کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بالاج کے کزنز، کچھ دوست اور انکل صادق اور پھپھو آ گئے تھے۔ انکل، اس موٹی چڑیل کو بھی سامان کے ساتھ ہی لے جائیں، علی نے چھیڑا تو وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے خبردار، جو میری بیٹی کو کچھ کہا، اور 7 دن کی بات ہے، ہم لوگ اسے لے ہی جائیں گے اور جلدی بھیجنا بھی نہیں ہے۔ انکل صادق نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ گردن اکڑا کر علی کو زبان چڑھانے لگی، تو سب اس کے انداز پر مسکرا دیے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ لوگ سامان لاد کر نکلنے ہی والے تھے کہ سومیا کو موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو بالاج کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے موبائل کان کو لگایا اور باہر صحن میں آ گئی۔ سرد ہوا سے اسے جھرجھٹی سی آ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، ابھی مہمان گئے ہیں، کھانا وغیرہ کھلا کر ان کو فارغ کر کے بھیجا ہے، تو اب آپ سے بات کرنے کے لیے باہر آ گئی ہوں۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، تم پاگل ہو سومی، اگر سردی لگ گئی تو تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں اتنی جلدی سردی لگ جاتی، پھر بھی باز نہیں آتی ہو نا؟ جاؤ اندر اور جا کر اندر رضائی میں بیٹھ کر بات کرو۔ بالاج نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا، بس 2 منٹ ہیں، آپ سے بات کروں گی، مجھے اپنے کپڑے اٹیچی میں رکھوانے بھابھیوں کے ساتھ، کیونکہ 2-4 دن کے بعد یہاں ہمارے تو مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، پھر کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ وہ بولی، ہاں ٹھیک ہے، تو پھر جاؤ اندر جا کر کام کرو اور میں ذرا ابو وغیرہ سے بات کر لوں کہ وہ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں۔ بالاج نے کہا اور خدا حافظ بول کر کال کاٹ دی۔ پھر وہ کپڑے سمیٹ رہی تھی کہ بڑے بھائی اندر آئے اور ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ہائے کیا ہوا صاحب جی؟ بھابھی تڑپ کر ان کی طرف بڑھی۔ انکل صادق۔ کیا انکل صادق؟ ہمارا خاتون بے چینی سے بولی۔ انکل صادق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی وفات ہو گئی ہے۔ بڑی بھائی کی بات پر جیسے سب کو سانپ سوکھ گیا۔ نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے، وہ ابھی تو گئے ہیں یہاں سے ہنستے ہوئے، کسی نے مذاق کیا ہوگا، سننے میں غلطی ہوئی ہوگی، میں بلاش کو بھی فون کرتی ہوں۔ سومیا مسلسل بولے جا رہی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے بالاج کا نمبر ملایا۔ سومی، میرے ابو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری طرف سے بالاج کی روتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب کو دیکھنے لگی، پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو امی نے اس پر چادر اڑائی۔ چل سومی، ہمیں تمہاری پھپھو کی طرف جانا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ ابو نے اسے ساتھ لگا کر اسے حوصلہ دیا تو وہ مزید تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ پھر گاڑی کروا کر وہ لوگ اس گھر کی طرف نکل آئے جہاں اس نے دھوم دھام سے رخصت ہو کر آنا تھا، مگر وہ آج اس گھر میں بنا رخصت ہوئے جا رہی تھی۔ پورا راستہ وہ روتی رہی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں لگے ٹینٹ دیکھ کر اس کا دل نوحہ کرنے لگا۔ علی اسے پکڑ کر اندر کی جانب بڑھا تو صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹے انکل صادق کو دیکھ کر سومیا نے آنکھیں بند کر کے چیخنے لگی۔ علی نے اسے پھپھو کے پاس بٹھایا تو پھپھو سے سینے سے لگا کر تڑپ تڑپ کر رو دی۔ فلزہ، علیزہ اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ فلزہ تو بالکل ہی ہوش میں نہیں تھی اور علیزہ کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ امی نے آگے ہو کر اس کی چادر اس طرح نیچے کی کہ اس کا چہرہ چھپ گیا۔ اسے پھر نہیں معلوم کہ لوگ کون آئے کون ان سے ملے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو ہنستے مسکراتے انکل صادق آ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہی کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ کفن دفن بھی ہو گیا مگر اسے تو ابھی تک یقین نہیں ہوا تھا۔ پھر تدفین کے بعد امی نے اسے بھائی اور بھابھی کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ وہ گھر جا کر بھی مسلسل روتی ہی رہی تھی۔ دن گزر رہے تھے، ان کے گھر افسوس کرنے والے آ رہے تھے تو ان کا رونا مزید بڑھ جاتا تھا۔ بالاج کے دن میں کئی بار اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے فون آتے تھے
وہ خود بھی روئے جاتی تھی اور بلاج بھی ادھر سے روئے جاتا تھا۔ پھر جو تاریخ رکھی گئی تھی اسی تاریخ پر چند لوگ اسے رخصت کروا کر لے جانے کے لیے آ رہے تھے۔ کئی دنوں سے اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ پھر رات کو چند بندوں کی مختصر بارات آئی اور بھابھیوں نے اس کی شادی کا جوڑا نکال کر دیا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ پہنا اور باہر نکلی تو علیزہ فلیزہ خود ہی اس کا میک اپ کرنے لگی۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، تو اتنے ہی بناؤ سنگار سے اس پہ بہت سارا روپ چڑھ گیا تھا۔ اس نے اپنے گھورے ہاتھوں کر دیکھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ بالاج کے لیے مہندی لگائے گی، مگر وہ نصیب میں نہیں ہوئی تھی۔ فلزا بہو کو تھوڑی سی مہندی لگا دو، یہ سہاگن کا سنگار ہوتا ہے اور سونے سونے ہاتھ اچھے نہیں لگتے۔ بالاج کی پھپھو نے کہا تو فلزا نے اس کے ایک ہاتھ پر مہندی لگائی اور کچھ دیر کے بعد وہ بالاج کی سنگ رخصت ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو پھپھو نے صدقے کے بکرے منگوائے تھے، وہ ہاتھ لگوا کر مدرسے سے بیچے اور اسے لا کر اندر بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد پھپھو کے سسرالی اور محلے دار باری باری اسے دیکھنے آئے تھے۔ آبدہ بہو تو بہت ہی پیاری ہے، ایک آنٹی نے پاس آ کر کہا تو پھپھو ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر انہوں نے اس کا رخسار چھوا۔ آبدہ اسے تو بخار لگ رہا ہے۔ اس آنٹی کی بات پر پھپھو بے چینی سے اٹھ کر پاس آئی اور ماتھا چھو کر دیکھا۔ جا فلزا، جا کر پیراڈول لے آ، پھپھو نے کہا، اور پھر اسے دودھ کے ساتھ دوائی دے کر پھپھو نے پاس ہی لٹا لیا تھا۔ وہ کچھ دیر میں سو گئی تھی۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو پھپھو نماز ادا کر رہی تھی۔ انہوں نے سلام پھیر کر علیزہ کو آواز دی، علیزہ جا سومی کو کمرے میں چھوڑا، پھپھو نے کہا۔ پھر وہ اپنی جوتا ہاتھ میں پکڑے اٹھ کر باہر آئی تو سامنے موجود بالاج اور اس کے کزنز کو دیکھ کر رک گئی۔ اس نے جلدی سے جوتا نیچے رکھا اور پہننے لگی کہ بالاج نے اسے روک دیا، ایسے ہی چلی جاؤ ورنہ یہ سیڑھیوں سے پھسل جاؤ گی۔ بالاج نے کہا تو اس نے دوبارہ جوتا ہاتھ میں پکڑا اور شرارہ سنبھالے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ پھر فلزا اور علیزہ نے اس کا دوپٹہ سیٹ کر کے اس کے ماتھا ٹکا اور نتھ پہنائی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بالاج اندر داخل ہوا تو اس کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، پھر اس کے گلے رکھ کر رو دیا۔ سومیا کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ سیم، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے کندھوں پر بہت بھاری بوجھ ہے، ابو کے بنا میں سب کیسے سنبھالوں گا؟ وہ بھیگے لہجے میں بولا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، انکل کے بنا سب بہت ادھورا ہے، مگر ہم دونوں سب سنبھالیں گے، ہر ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ سومیا نے کہا تو وہ آنسو صاف کرتے اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری ساری خوشیاں ادھوری رہ گئی، اور افسردہ سا بولا، ہم دونوں ساتھ ہیں، خوش ہیں، تو یہی میری ہر خوشی کی وجہ ہے۔ سومیا نے کہا تو وہ بھی اس بار مسکرا دیا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس میں رنگ ڈالتا اسے باہوں میں بھر گیا۔ ہر غم جیسے کم ہونے لگا تھا اور وہ اس کے حصار میں اپنی اور اس کی خوشیوں کی دعا مانگ رہی تھی۔ اگلے دن ولیمہ تو ہونا نہیں تھا، کیونکہ انکل کی وفات کو بھی 7 دن ہوئے تھے، تو اسی لیے آبدہ بیگم نے صبح صبح ہی دیگوں کا آرڈر کر کے اس کے مدرسے میں دینے کو کہا تھا۔ بالاج دیگے دینے کے بعد خود مدرسے لے گیا اور وہاں کے محتمم صاحب کو دیکھ کر ان سے دعائے خیر کے لیے کہا۔ پھر وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس آیا تو ابھی بھی افسوس کرنے والوں کا سلسلہ جاری تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ رات کو سومیا کے پاس آیا تو وہ وارڈروب کے سامنے کھڑی کپڑے ترتیب کے ساتھ رکھ رہی تھی۔ ہائے میری موٹو، میری کوئی مدد چاہیے؟ بالاج نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، اگر آپ کر دیں گے نا تو بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ میں نے یہ والا کام کبھی نہیں کیا، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو کیسے رکھنا ہے۔ سومیا منہ پھیلا کر بولی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ بس اتنی سی بات؟ بالاج نے اس کے رخسار سے کھینچتے ہوئے کہا، آؤچ یار، پلیز ایسے مت کیا کرے، میری اسکن کو انفیکشن ہو جائے گا، بہت سینسیٹیو ہے۔ سومیا نے کہا تو بالاج اس کے رخسار پر شدت پر آرام چھوڑتے اسے اپنے اپنے حصار میں لے گیا۔ سو میری جان کا پہلا دن اپنے سسرال میں کیسا گزرا؟ بالاج نے اسے یوں ہی باہوں میں لیے ہوئے کہا، جیسا سوچا تھا ویسا تو بالکل نہیں ہے، مگر کبھی زندگی میں کچھ چیزیں ادھوری ہی رہتی ہیں، جیسے ہمارا خواب۔ کتنا ہم خوش تھے کہ ہمارے کے ولیمے کے دن اس طرح انٹری ہوگی، اس کے علاوہ فوٹو شوٹ، مگر ہر خواب ادھورا رہ گیا۔
ہم دونوں اپنے نئے خواب بناتے ہیں اور ان ہر خواب کو پورا کریں گے۔ بالاش نے اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، ہاں، اور ہمارے خوابوں میں سے ہے کہ ہمیں پپو کو نئی خوشیاں دینی ہے۔ پتہ ہے، آج بھی وہ سارا دن روتی رہی ہیں، اور ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ انکل اور ان کا کتنا پیار تھا۔ یہ زندگی کتنی بے وفا ہوتی ہے نا، جو کہ ہم سفر برسوں سے ساتھ ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے بنا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح موت انہیں الگ کر دیتی ہے، اور پپو کا جتنا نقصان ہوا ہے اتنا شاید ہی کسی کا ہوا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی زندگی میں بزی ہو جائے گا، مگر ان کی تو زندگی ہی جیسے رک سی جائے گی۔ سومیا افسردہ سے لہجے میں بولی، نہیں رکے گی، ہم بہت جلد انہیں ان کا پیارا سا پوتی پوتا دیں گے۔ بالاج نے کہا تو اس کے چہرے پر جیسے سرخی سی چھانے لگی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ یار تم اتنی کیوٹ ہو میری پیاری سی موٹو، وہ سومیا کو خود میں بیچتے ہوئے بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ اس کے منہ سے میری موٹو سننا بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اس کے بالاج کا دیا ہوا پیارا سا نام تھا۔ ویسے سیم ہماری پہلی بیٹی ہوگی کہ بیٹا؟ بالاج کے سوال پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے سیم کی بولا تو پھر کیا بولوں میری جان؟ بالاج نے اس کے رخسار کو ہلکا سا چھوتے ہوئے بولا، میری پیاری سے موٹو ہی بولا کرے، بہت اچھا لگتا ہے۔ سومیا نے کہا تو بالاج بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا، اور شادی سے پہلے تو تم موٹے کہنے سے بہت چڑھ جاتے تھے۔ ہاں تو تب آپ مجھ سے پیار تھوڑی تھا، اب تو پیار ہو گیا نا تو بہت اچھا لگے گا۔ اب ویسے بھی آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں موٹو نہیں ہوں، آپ ویسے ہی پیار سے بولتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولی، ارے تمہیں یہ کس نے کہا کہ تم موٹو نہیں ہے؟ اچھی خاصی موٹی ہو یار۔ بالاج نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا تو سومیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خود کو بھی ذرا دیکھ لیجیے، مجھ سے زیادہ موٹے ہیں۔ پتہ بھی ہے سانسیں روکتی تھی آپ نے میری رات کو، اتنا زیادہ وزن ہے۔ وہ بے اختیار بیٹھ لی اور پھر جلدی سے آنکھیں میچ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھی۔ بالاج دھیما سا مسکرا کر اسے سار میں لیتا، اس پر اپنی محبت کی برسات برسانے لگا۔ ختم شد۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔